بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم اس دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مسلمان کنٹریز کی ہسٹری آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ ایک چھوٹا سا پہلے مسلم دنیا کا ہم تعارف کرواتے ہیں کہ انڈونیشیا سے مراکش تک جو وسیع حلالی حلقہ قائم ہے وہ زبردست مسلم آبادی کا ہے۔ مسلم انڈونیشیا بحر الکاہل کے ساحل پر سنتری کی طرح کھڑا ہے، تو مسلم مراکش بحر متوسط کی نکر کا پہرے دار ہے۔ اور آج اگر جبل الطارق مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں مراکش کے شہر طنجہ مسلمانوں کی اہم چوکی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا براعظم افریقہ مسلم اکثریت کا براعظم ہے، جہاں 62% سے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یونان، اٹلی، اسپین، فرانس سے قطع نظر کیجیے اور دیکھیے تو بحر متوسط، بحر روم، عالم اسلام کا گھریلو تالاب نظر آتا ہے۔ اس کا 65% حصہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ نہر سویز، بحر کلزم کی مشہور آبی شاہراہیں ہیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور باب مندیب بھی مسلمانوں کا ہی ہے۔ درہ دانیال اور باسفورس پر ترکی بیٹھا ہوا ہے۔ مشرق میں آتے ہوئے دیکھیے انڈونیشیا اور ملائیشیا کا محل وقوع ایسا ہے کہ جس کسی کو بھی گزرنا ہے انہی دونوں کے بیچ سے گزرنا ہے۔ پھر آبنائے ملا کا بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جزائر مالدیپ بھی اسی طرح۔ مشرق و مغرب کے درمیان بحیرہ عرب کے ساحل پر پاکستان کھڑا ہے، اور خلیج بنگال میں بنگلہ دیش۔ اسی خطے کے سیاسی، جغرافیائی اور عسکری اہمیت کا اندازہ اسی امر سے ہو سکتا ہے کہ 4 براعظموں یعنی امریکہ کو چھوڑ کر ایشیا، افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا کے بری اور بحری فضائی راستوں کا باہمی رابطہ اس خطے میں سے گزرے بغیر ممکن نہیں۔ افریقہ اور ایشیا کے سمندر اور بحر روم کی تنگ پٹیاں جو بین الاقوامی تجارت کے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ عالم اسلام میں واقع ہیں۔ عالم اسلام کو اس شاہراہ کو دبانے اور بند کرنے کی طاقت بھی حاصل ہے، اور اگر یہ ایسا چاہے تو بین الاقوامی اقتصادی زندگی کی مفلوج کر کے رکھ سکتا ہے۔ مسلم دنیا کی عددی قوت کو مختصر یوں سمجھیے کہ دنیا میں تقریباً ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ دنیا کی کل آبادی 1987 میں 5 ارب تھی، جو 13 سال بعد 2000 میں 6 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آزاد مسلم ممالک کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ اس قدرتی جغرافیائی کے فائدے کے علاوہ زرعی اور معدنی دولت بھی مسلم دنیا کو بدرجاتم ودیت ہوتی ہے۔ دنیا کی کل پیداوار میں مسلم دنیا کی پیداوار کا تناسب ملا خطہ فرمائیں۔ پٹسن 90%، قدرتی ربڑ 70%، عربی گوند 85%، مثالیں 97%، کھجور 65%، کپاس 35%، معدنیات میں سے ٹن 51% اور فاسفیٹ 32%۔ یہ بالکل اجارہ داری کی سی صورت ہے۔ اس کے علاوہ خام لوہا، قدرتی گیس، تانبا، ایلومینیم، کوئلہ، باکسائٹ، مینگنیز، کرومائٹ، یورینیم، سونا، چاندی اور کوبالٹ میں بھی اسلامی ممالک میں ثروت مند اور زرخیز ہے۔ پٹرول اور تیل کے ضمن میں بھی مسلم دنیا کو ایک طرح کی اجارہ داری حاصل ہے۔ صرف مشرق وسطیٰ میں دنیا کی کل پیداوار کا 40% حصہ نکلتا ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود مسلم دنیا کا یہ حال ہے کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کے 57 رکن ممالک کی اقتصادیات مکمل طور پر مغرب کے رحم کرم پر ہے۔ مغرب جب بھی چاہے ہمارا گلا گھونٹ دے، جب چاہے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دے۔ پوری مسلم دنیا مل کر پوری دنیا کی مجموعی پیداوار GNP کے صرف 4% کی مالک ہیں۔ ان 4% میں سے بھی 3% پیداوار تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی حصے میں آتی ہے۔ اقتصادی عدم مساوات کا اتنا بڑا اتضاد ہے کہ انتہائی رئیس مسلم ملکوں کے ساتھ انتہائی غریب ملک بھی رہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی آبادی مسلم دنیا کی آبادی کا فقط 1.3% ہے، لیکن اس کی سالانہ آمدنی پورے مسلم دنیا کی کل سالانہ آمدنی کا 13% ہے۔ پاکستان کی آبادی مسلم دنیا کی کل آبادی کا 14% ہے، لیکن اس کی سالانہ آمدنی مسلم دنیا کی کل آمدنی کا فقط 4% ہے۔ یہ تضاد بہت انوکھا اور خاص الخاص ہے۔ قدیم زمانے کی روایتی گھسی پھٹی معیشتوں کے پہلو جدید ترین الٹرا ماڈرن معیشت بھی موجود ہے۔ تقریباً 40 کروڑ مسلمان افلاس کی کم سے کم سطح سے بھی نیچے گر کر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان ملک بھی بجا طور پر صنعتی ملک کہلانے کے لائق نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان ملک نے کروڑوں ڈالر کے صرفے سے جدید ترین ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ نصب کیا ہے، جبکہ دوسری طرف
وہ ایک سوئی بھی بنانے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ کسی اسلامی ملک کو بھاری مشینیں بنانے کی توفیق نہیں۔ صنعتوں میں کام کرنے والی ہلکی مشینیں بھی بیرونی ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ خوراک کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خود کفیل نہیں ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر ملکوں کا تعلق اور انحصار زراعت پر ہے۔ مسلم دنیا اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر مسلم ملکوں کی محتاج ہے۔ غیر ملکی امداد اور قرضے جو شگوفے کھلا رہا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ ہمارے خود مختاری اور آزادی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ منصوبہ بندی اتنی ناقص ہے کہ تمام اسلامی ممالک خوراک کے معاملے میں خسارے اور محتاجی میں جا رہے ہیں۔ ذہنی افلاس کی بھی مسلم دنیا میں کوئی کمی نہیں، حالانکہ اقتدار اور آزادی کی کلید تعلیم ہوتی ہے۔ 3/4 اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اپنے سالانہ بجٹ کا 4% بھی تعلیم پر خرچ نہیں کرتی۔ موجودہ دور سائنس بلکہ کمپیوٹر سائنس کا دور ہے۔ اس میں یہ حالت ہے کہ پوری مسلم دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 0.5% سے بھی کم خرچ کرتی ہے۔ ہر 10 لاکھ باشندوں میں سے صرف ایک سائنسدان مل جاتا ہے۔ کاش ہم اس بنیادی حقیقت سے واقف ہوتے کہ غربت کے سمندر میں امارات کے جزیرے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اکٹھے تیر نہیں سکتے تو لازماً ہم اکٹھے ڈوب جائیں گے۔ مسلم دنیا بیک وقت انتہائی امیر ہے اور انتہائی غریب بھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، یعنی دولت کی جائز اور منصفانہ تقسیم۔ دنیا عرب کے موجودہ نصف فالتو ذخائر بھی پوری دنیا کے تمام سونے اور زر مبادلہ کے ذخائر کے برابر ہے۔ پھر یہ سوال کیسے کیا جائے کہ جن اسلامی ملکوں میں تیل پیدا نہیں ہوتا وہ مستقلاً خسارے کے بجٹ کے شکار کیوں ہیں؟ اب یہ احساس کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ مغرب میں سٹاک، بانڈ اور بینک ڈپازٹ کی صورت میں مسلم دنیا کا جو سرمایہ جمع ہے اور جو مسلم دشمن ملکوں کی فوجوں کے مضبوط کرنے پر صرف کیا جاتا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ غریب مسلم ملکوں پر بھی خرچ کیا جائے۔ فی زمانہ اسلامی ملکوں میں باہمی اقتصادی تعاون نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلم دنیا کی موجودہ کل تجارت تقریباً 110 ارب ڈالر ہے، لیکن اس میں سے برادر اسلامی ملک کی آپس کی تجارت فقط 14 ارب ڈالر پر مشتمل ہے۔ دفاعی استحکام کا یہ حال ہے کہ موجودہ مسلح افواج کی تعداد نیٹو اور وارسا پیکٹ سابقہ کی مشترکہ فوجوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا وغیرہ میں جارحیت کا جواب نہیں دیا جا رہا اور فوجوں کی تعداد بڑھانے کا فائدہ ہی کیا جب مشترکہ دشمن، مشترکہ دفاع اور مشترکہ سلامتی کونسل کا تصور نہیں۔ آج تک باہمی جنگوں، لڑائیوں، تنازعوں کو حل کرنے کا کوئی ثالثی پنچایتی مصالحانہ نظام قائم نہیں ہو سکا، جبکہ عدم اتحاد مسلم دنیا کا سب سے بڑا روگ ہے۔ مسلم دنیا میں اب تک کوئی مؤثر اور قابل قبول سیاسی نظام موجود نہیں آ سکا۔ کہیں بادشاہت ہے، کہیں فوجی امریت، کہیں پارلیمانی جمہوریت کا تجربہ ہو رہا ہے تو کہیں صدارتی طرز حکومت کا، کہیں امراء کی حکمرانی ہے تو کہیں شیخ حضرات کی حکمرانی ہے۔ واحد سیاسی پارٹی کا تجربہ بھی کہیں کہیں ہوا، لیکن یہ سب تجربے ناکام ہو گئے۔ زیادہ تر رجحان خود مختار مرکزیت اور مطلق العنان امریت کا ہے۔ مسلم ملکوں کا اندرونی نظام بھی بہت کمزور اور نازک ہے۔ ذرا سی طاقت کے استعمال یا بے احتیاطی سے ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔ ادارے مستحکم نہیں رہتے، بنتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، بنتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتیں زیادہ تر ناپائیدار اور غیر نمائندہ ہیں۔ عوامی جذبات تو واقعات کے لیے خود کو جوابدہ نہیں سمجھتی، منمانی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں کرتی ہیں۔ برسر اقتدار طبقے مفاد پرست طبقوں کے ساتھ مل کر کسی قسم کی جوابدہی محسوس کیے بغیر حکمرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے حکمرانوں کی مثالیں سامنے ہیں جنہوں نے کرپشن، لوٹ مار کی انتہا کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حریت پسند کی وہ حرارت ٹھنڈی پڑ گئی ہے جس نے اپنی شعلہ فشانی سے 20ویں صدی کے نصف اول میں آزادی کی تاریخیں گرم کی تھیں۔ اب مسلم ممالک کے عوام خود کو الگ تھلگ، اکیلے مایوس، اداس اور بے سہارا محسوس کرنے لگے ہیں۔ جب تک یہ مشکلات جن کا اوپر مختصراً ذکر ہوا ہے دور نہ ہوں گی، کسی ترقی پسند جدید فلاحی اسلامی مملکت کی بنیاد نہیں بڑھ سکتی۔ مذکورہ بالا بے شمار اندرونی بیرونی بین الاقوامی روحانی اور باطنی مسائل کے باوجود اسلامستان میں ایک نئی امنگ، آزادی کی نئی تڑپ، نشانت ثانیہ کی نئی آرزو پیدا ہے۔
اسلامی ممالک اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی حیات اجتماعی کی تعمیر نو کے چیلنجز کے زیر اثر جہاں رائج الوقت نظریات پر غور کر رہے ہیں، وہاں اسلام کی حقانیت پر فکر و تدبر بھی ہو رہا ہے۔ پیش آمدہ حالات و جبر کے حوالے سے اسلام کی تفہیم و تعبیر کا عمل یوں تو ہمیشہ جاری رہا ہے،